ہاں ہاں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، وہ جنگل میں تھے، کوئی آبادی نہیں، ایک بیٹی ایک بیوی بس. تو ان کی بیوی رونے لگی، کہنے لگے کیوں رو رہی ہو؟ کہ تیرا غسل کون کرے گا، تیری قبر کون کھودے گا، تیرا جنازہ کون پڑے گا، ایک عورت ذات ایک بیٹی، ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ما کذبت وما کذبت، اللہ کی بندی نہ میں تمہیں جھوٹ کہہ رہا ہوں، نہ کہنے والا جھوٹا ہے جس سے میں نے سنا، نہ وہ جھوٹا ہے نہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. میں ایک مجلس میں تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اکیلا قیامت کو اٹھے گا، اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑے گی. اس مجلس کے جتنے لوگ تھے سارے شہروں میں مر گئے، میں اکیلا ہوں، میں جنگل میں ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا جنازہ کون پڑھے گا، لیکن خبر دینے والا سچا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور میرا جنازہ پڑھنے آئے گا. وہ کہنے لگے وَأَنَّا وَقَدْ انْقَطَعَ الْحَاجُ، ارے اللہ کے بندے کون آئے گا؟ ربضہ ایک بستی ہے، خیبر کی طرف مدینے سے جاؤ کچھ 100-125 کلومیٹر کے بعد پھر اندر صحرا میں جاؤ کوئی 150 کلومیٹر اندر جا کر وہ بستی ہے. اب وہ ریت کے نیچے ہے. عراق سے جو لوگ حج کرنے آتے تھے تو وہ یہاں سے گزرتے تھے. حج کے موسم میں یہ راستہ آباد، باقی سارا سال یہ بے آباد. تو ان کی بیوی نے کہا اب تو حج کوئی نہیں ہے تو یہاں آئے گا کون، یہاں آئے گا کون؟ کا اس کا مجھے نہیں پتا، آئے گا ضرور، جا راستے میں بیٹھ. تو سارا دن بیٹھے نہیں، کوئی نہیں آیا. دوسرے دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا. تیسرا دن انہوں نے محسوس کیا کہ آج میں نہیں بچوں گا، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی بکری ذبح کرو، کھانے کا انتظام کرو، آج جو میرا جنازہ پڑھنے ہے ان کو کھانا کھلائے بغیر واپس نہیں کرنا. اب ماں بیٹی پریشان کہ تو ہمارے کا دماغ خراب ہو گیا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، بکری ذبح کرو، کھانے پکاؤ. بیوی جگہ جا پھر بیٹھ جا راستے میں، جا کر راستے میں بیٹھ گئی. اللہ اکبر. تھوڑی دیر گزری تو دور سے غبار اڑتا نظر آیا. غبار کا اڑنا کسی کی آمد کا پتہ دیتا تھا تو وہ کھڑی ہو گئی. جب غبار چھٹا تو کیا دیکھا، 20 اونٹ سوار تیزی سے اپنے اونٹ دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں. تو انہوں نے جیسے ایسے ہاتھ کو اشارہ کیا تو ان کی نظر پڑی، انہوں نے اپنے اونٹنیوں کا رخ ادھر موڑ لیا کہ یہ جنگل میں عورت کیا کر رہی. وہ قریب آئے تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے مائی؟ تو انہوں نے آگے فرمایا ایک مسلمان کا جنازہ پڑھ دو تمہارا بھلا ہو جائے گا. تو کون ہے؟ کہ ابو ذر. تو سب کی ہائے نکل گئی، سب رونے لگ گئے. تو ابو ذر کو کون نہیں جانتا تھا؟ تو ان کا نفدی ہے بأمہاتنا وآبائنا، ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان، ہماری تو بخشش ہو جائے گی اگر ابو ذر کا ہم جنازہ پڑھ دیں. یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی، اور ان کے 19 آدمی. یہ لوگ عمرے پہ جا رہے تھے، عمرے پہ نہیں جا رہے تھے، ان کو اللہ لے آ رہا تھا ابو ذر کا جنازہ پڑھانے کے لیے. جا رہے تھے عمرے پر، اور یہ راستہ مختصر تھا لیکن بے آباد تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو جلدی تھی کہ حضرت عثمان نے بلایا تھا کہ میرے پاس پہنچو ہر حال میں. یہ سارے اسباب جمع ہوئے اللہ کے محبوب کی بات کو سچا کرنے کے لیے. تو انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا، وہاں سے گزرے. جب پہنچے تو دیکھا وہ آخری دموں پر تھے. تو ان کو دیکھ کر مسکرا دیے کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. پھر فرمایا دیکھو مجھے کفن وہ دے جس نے کبھی حکومت کی نوکری نہ کی ہو، میرا جنازہ وہ پڑھے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو. تو ان سب میں سے حکومت تھوڑی تھی، وہ تو خلافت تھی اس وقت. ابوبکر خلیفہ، عمر خلیفہ، عثمان خلیفہ، علی خلیفہ. تو میں صرف ایک نوجوان ملا انصاری، انہوں نے کہا آج تک میں نے حکومت کی کوئی نوکری نہیں کی اور کہا بس ٹھیک ہے. میرے پاس کفن ہے، کہا یہ میرا احرام ہے، میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہے، کہ بس تو مجھے اسی میں کفن دینا. ان کا انتقال ہوا، دفن سے فارغ ہوئے تو ان کی بیٹی نے کہا عبداللہ بن مسعود سے کہ یا عم چچا کھانا تیار ہے. وہ حیران، تو بیٹی تمہیں کس نے بتایا کھانا کیسے تیار ہو گیا؟ کہ میرے ابا نے کہا تھا کہ آج لوگ میرا جنازہ پڑھنے آئیں گے، ان کا کھانا تیار رکھو. ابو عبداللہ بن مسعود نے کہا واہ ابو ذر، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑی.
تو وہ سچی خبریں لے کر آئے، ان کی زبان سے نکلا کہ یہ دنیا لا تساوی جناح بعوض، یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ مٹ جانے والی متاع ہے۔ یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا و کرامت الآخرہ، ابو سفیان میری مان کے چلو، میں تمہارے پاس دنیا بھی لے کر آیا ہوں، آخرت بھی لے کر آیا ہوں، میری مان کے چلو گے تو دنیا بھی ملے گی، آخرت میں ملے گی۔ میں ایسا دین نہیں لایا جس میں صرف جنت ملتی ہو، میں ایسا دین لایا ہوں کہ دنیا بھی تمہارے ساوے ہوگی، جنت بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ دنیا اور آخرت کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے دے کر ہمارے نبی کو دنیا میں